جب پراسیکیوشن نے آرگومنٹس کیے، سب سے پہلے تو انہوں نے صحافیوں کو اور وکلاء کو سب کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے گزارش کی کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں سیکرٹ چیز نکالنی ہے جو کہ یہاں پر ان سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ ہم بھی بڑا شوق دیکھ کہ پتہ نہیں کیا اوریجنل سائفر لے کے آ گئے ہیں۔ جب سماعت شروع ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہم نے دیکھا کہ جو قانون پڑھ رہے تھے، جو قانون کا حوالہ دے رہے تھے، اس قانون کو وہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ کون سا قانون ہے۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کون سا لاء پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو کتنی مضحکہ خیز یہ بات ہے کہ اگر آرگومنٹس ہو رہے ہیں اور آرگومنٹس کے درمیان اگر آپ کوئی لاء پیش کر رہے ہیں تو اس لاء کو بھی بتانے پہ جو ہے وہ چھپانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے کہ کیس تو ہے کچھ نہیں، قانون تو ڈیفینیٹلی اب وکلاء ہم کھڑے ہیں تو ہم نے آگے سے اس کو اپوز کرنا ہے یا ہمیں پتہ ہو کہ کون سا لاء پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دلائل اس کے مطابق دیکھ سکیں۔ تو یہ پروسیڈنگ کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئیں، لیکن ان کی طرف سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ آرگومنٹس ہوئے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ وہ ثابت کر سکے۔ ہمارا جو بالکل کلیئر موقف یہ تھا کہ آپ نے جرم ثابت کرنا ہے، آپ ثابت کریں کہ کیا جو ڈاکومنٹس جو کاپیاں تھیں جو جس کو سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، کیا وہ جو ڈی کلاسیفائڈ جو کاپیاں تھیں وہ کسی کے آگے بھیجنا اور اس طرح سے جو ہے اس کی تشریح کر کے سینڈ کرنا، کیا وہ جرم تھا؟ آپ اس کو ثابت کریں نا کہ یہ ہم نے جرم کیا، تو ان سے ثابت نہیں ہو پایا کسی طرح سے کہ یہ آپ نے جرم کیا۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جو آپ چوری کے حوالے سے بات کریں، پرائم منسٹر آفس کا جو عملہ ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم نے حوالہ دیا کہ جیسا اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں، اگر یہاں پر کوئی آرڈر ہو رہا ہے یا یہاں پر کوئی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کے سٹاف کے پاس ہے اور وہ غائب کر دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر تو نہیں ہے۔ جو انچارج ہوتا ہے اس اپنی پوسٹ کا، جو اس کے پاس ڈاکومنٹس جائیں گے اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے۔ اور جو پرانا لاء ہے، جو پرانا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ یہ نیا جو ہے اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے نہیں ہوتا؟ آئین کا آرٹیکل 12 واضح ہے کہ جو پرانا جو بھی قانون ہوگا، جس وقت اس جرم کیا گیا ہوگا اس کے مطابق اس کی کارروائی ہوگی، یہ بھی بتائی گئی بات۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کسی طرح سے وہ ثابت نہیں کر پائے، اور جو وہ انہوں نے دفعات لگائیں چوری کے حوالے سے، وہ بھی وہ ثابت نہیں کر پائے کہ کوئی خان صاحب نے کوئی ویڈیو پیش کر سکیں یا کوئی ایسی ایویڈنس۔ اور جو رول ہے پرنسپل سیکرٹری کا اعظم خان کا اس ایف آئی آر کے اندر، ہم نے وہ بھی پوچھا کہ جب ان کا رول ڈالا گیا ہے کہ وہ سارا کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی بیل لی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کسی جگہ کے اوپر آپ نے کوئی جو انکوائری کر رہے تھے اس میں کہیں پہ آپ نے ان کو ڈالا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر اسد عمر صاحب کے حوالے سے واضح طور پر ہم نے یہ بھی کہا کہ جب اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، یہی کیا جو انہوں نے پریویس بیل لی ہے، تو کیا ان کے حوالے سے کوئی رول آپ کلیریفائی کریں نا؟ تو وہاں پر پراسیکیوشن نے آج ان کو کلین چٹ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے ان کے خلاف، جو اٹ سیلف سارا کیس ایکسپوز کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور یہ سیاسی طور پر یہ انتقامی کارروائی کر کے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے، اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی ایک بات بتائے گی عدالت کو۔ آج ہم یہ دوسرا دیکھ رہے ہیں کہ نیب کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے، تو بیسیکلی ایک کیس میں ضمانت ہونے لگتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا کیس اٹھایا جائے، دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے، جو کہ غیر قانونی ہے کہ جب بندہ ایک کیس میں گرفتار ہو تو دوسرے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس واضح ہیں، اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس واضح ہیں۔ لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسی گرفتاری ڈالی گئی جو کہ 15 دن بعد ہمیں پتہ چلی۔ آج اگر ایسا کام یہ کرتے ہیں تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگا۔ جی کوئی سوال؟ سر کیا ان ججز کے ابو اسناد صاحب کو، باقی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں سر، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح غیر قانونی ہے پھر بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے؟ سر یہ خود کیوں ایکشن نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے واضح دیکھا کہ 3 MP کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے، ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا پھر گرفتار کر لیا، 16 MP کے تحت پھر گرفتار کر لیا، ضمانت پروٹیکٹیو دیتی ہے پھر بھی گرفتار کر لی جاتا ہے، مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، الیکشن کی جو ڈیٹ دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے، الیکشن کمیشن احکامات نہیں مانتا،
پریزیڈنٹ عارف الوی الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے آنا نہیں. تو ملک کے اندر انہوں نے آئین کو بے آئین کر دیا. اس وقت پاکستان جو سرزمین ہے وہ بے آئین ہو چکی ہے. محفوظ ہو گیا تازہ ترین یہ جی تازہ ترین یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت محفوظ ہو گیا ہے. دوسری طرف سے جو پراسیکیوٹرز ہیں وہ اپنے جو نوٹس ہیں، جو ان کا آرگومنٹس